اے غریب غوث پاک کی تسبیح 3 بار پڑھ لے. اے غریب 3 بار یہ وظیفہ پڑھ لے. اے فقیر 3 بار یہ وظیفہ پڑھ لے. 1 سال میں یہ موقع ملا ہے. پورے سال کے انتظار کے بعد مجھے بھی ملا ہے, آپ کو بھی ملا ہے. 3 بار غوث پاک فرماتے ہیں جو 3 بار پڑھتا ہے 24 اور 25 تاریخ کو محرم کی, رب کعبہ کی قسم پورا سال دولت میں کھیلتا ہے. پورا سال غیبی دولت والے ہاتھ تمہارے دروازے پر دولت لے کر آئیں گے. صرف 3 بار اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لینا. 3 بار یہ وظیفہ پڑھتے ہی غربت اور غریبی کی چینخیں نکل جائیں گی. 1 گھنٹے میں معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا. جو میری بہنیں میرے بھائی کہتے ہیں وظیفے اثر نہیں کرتے, تسبیحات اثر نہیں کرتی, گھر میں مشکلات پریشانیاں ہیں, جیب خالی ہے, کنگالی ہے, غریبی ہے, فقیری ہے, لاچاری ہے, قرضہ ہے, بیماری ہے, بے اولادی ہے, رشتوں میں بندش ہے, ظالم کا ظلم ہے, شوہر ظالم, ساس ظالم, بہت ظالم ہے, گھر خالی, دکان خالی, مکان خالی, کنگالی, غربت, غریبی, لاچاری ہے. آج 2 دن ہے, یہ 2 دن ہے, یہ 48 گھنٹے آپ کے پاس ہے. آخری موقع ہے, آخری موقع, غربت کا آخری حل سمجھ کے یہ وظیفہ پڑھ لینا. ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں یہ وظیفہ نہ چھوڑنا. تمہیں تمہارے معصوم بچوں کا واسطہ, تمہیں تمہارے ان بوڑھے ماں باپ کا واسطہ جنہوں نے تم سے بڑی آس امید لگائی ہے, تمہیں تمہاری گھر گھرستی کا واسطہ, تمہیں تمہاری خالی جیب کا واسطہ, تمہیں تمہاری خالی الماری کا واسطہ. اے میرے غریب بھائیوں, مت چھوڑنا یہ عمل. چھوڑ دو آج ٹک ٹاک کو, چھوڑ دو آج ٹک ٹاک, چھوڑ دے. نہیں چھوڑے گا ٹک ٹاک تو, آج ٹک ٹاک کو چھوڑ دے. یہ ٹک ٹاک والے تیری قبر پہ بھی نہیں آئیں گے. یہ جو گانے گا رہے نا اچھل اچھل کے, یہ اپنی تو آخرت خراب کر رہے ہیں, تجھے بھی برباد کر دیں گے. یہ کچھ بھی نہیں ملے گا. میرے تجربے سے فائدہ اٹھاؤ. میں نے بہت ویڈیوز دیکھی, بہت وظیفے پڑھے, میں ایک ناکام رہا. 10 سال کی ناکامی کے بعد میرے ہاتھ میں غوث پاک کی کتابیں لگی ہیں. جو چیزیں 10 سال تک میں نے ضائع کی وقت, وہ آپ ضائع نہ کرو. ڈائریکٹ غوث پاک کا سچا وظیفہ پڑھو. میں تو وقت برباد کر چکا اپنا, آپ مت کرو, کچھ بھی نہیں ملے گا. ساری زندگی ان کی ویڈیوز دیکھو جا کر, کچھ بھی نہیں ملے گا. ان کے وظیفے انہیں خود بھی نہیں پتہ یہ کیا بتاتے ہیں. دیکھیں اللہ پاک کے ناموں میں طاقت ہوتی ہے, لیکن ہمیشہ وہ وظیفے جو تو مستند ہو, آزمودہ ہوں, جو اللہ کے ولیوں کے بتائے ہوئے ہوں, جنہیں اللہ کے ولیوں نے پڑھا ہو, جنہیں اللہ کے ولیوں نے دوستوں بھائیوں بہنوں لاکھوں لوگوں پر آزمایا ہو. بنے بنائے وظیفے نہیں ہیں میرے پاس, بنے بنایا مال نہیں ہے میرے پاس. سینے کے سچے راز ہیں, سینے کا سچا راز تمہارے حوالے کر رہا ہوں, اپنے دل کا ٹکڑا تمہارے حوالے کر رہا ہوں. کوئی معمولی بات نہیں ہے, کوئی بھی نہیں بتاتا میرے بھائی. ہاں, کوئی بھی نہیں بتائے گا تمہیں یہ چیزیں. سچا وظیفہ ہے, سنو, آؤ جلدی آؤ, کاٹنا مت, ویڈیو مت کاٹنا, ویڈیو اسکپ مت کرنا. خبردار, ایک ورڈ بھی اگر تم نے اسکپ کیا پورا عمل تمہارا ضائع ہو جائے گا. کیونکہ جو راز بتانے لگا ہوں پہلے نمبر پر, یہ سن کے تم آگے بڑھ گئے. دیکھیں, کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی نے وظیفہ بتایا ہو اور دروازے پر کوئی اللہ کا ولی پیسے رکھ کے چلا گیا. پچھلے سال میں نے 500 بندوں پر یہ عمل آزمایا. 500 کو بتاتے وقت ایک بات کہی تھی, عمل پڑھو گے 1 گھنٹے بعد میسج کرنا پڑے گا, بتانا پڑے گا 500 میں کتنوں کو فائدہ ہوا نہیں ہوا. 500 میں سے 500 بندہ 1 سے 1.5 گھنٹے میں میسج کرتا ہے. ہچکیاں بھر بھر کر لوگ روئے بھی, اور کچھ نے کہا ہمیں ملاقات کرنی ہے, ہمیں اس میں سے آپ کو حصہ دینا ہے.
میں نے کہا بہنیں آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے دعائیں چاہیے۔ لوگوں نے کہا ہمارے وارے نیارے ہو گئے۔ کوئی کہتا ہے میرے گھر میں کوئی پڑوسی آیا لاکھ روپے دے کر گیا، کوئی کہتا ہے میں گھر سے باہر نکلا مجھے دروازے پر پیسے ملے، کوئی کہتا ہے میری غیب سے مدد ہو گئی لیکن مجھے بتانے والے نے منع کیا ہے میرا نام مت لینا۔ ایسے معجزات، ایسے کمالات کہیں دیکھے آپ نے؟ سچے وظیفے سنو، غوث پاک کے سچے وظیفے۔ غوث پاک اس کتاب میں کیا لکھتے ہیں کہ 24 اور 25 تاریخ کو جس گھر میں بھی یہ تسبیح یہ وظیفہ پڑھا جائے گا اس گھر کا بچہ بچہ کروڑ پتی بن جائے گا۔ لکھا ہوا ہے سامنے، اللہ کروڑوں دے گا، میں نہیں دوں گا۔ کیا لکھا ہوا ہے یہ؟ اللہ کروڑوں دے گا۔ اللہ کی ذات پر یقین ہے تمہیں؟ ہے یقین؟ نہیں ہے تو جاؤ، تو کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ جاؤ۔ زبردستی کسی کو نہیں ہے بھائی، زبردستی نہیں ہے، دل مانتا ہے پڑھو۔ میں نے کوئی آپ کو زبردستی تھوڑی بولا ہے، آپ خود پڑھ لینا آپ کروڑ پتی بن جائے نا، ایسے میسیج آتے ہیں۔ پھر اتنی محنت سے سچے وظیفے بتاؤ اور یہ کیا میسیج کرتے ہیں، آپ پڑھ لو، آپ کیوں کروڑ پتی نہیں بن گئے؟ آپ کو پتہ ہے میں پڑھتا ہوں نہیں پڑھتا ہوں، مجھے اللہ نے کیا کیا دیا؟ مجھے دیکھیں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک ڈاکٹر صاحب بن گئے، کوئی ڈاکٹر ہے ڈگری حاصل کی، بن گئے ڈاکٹر۔ اب کیا وہ صرف اپنے بچوں کا علاج کریں گے؟ اللہ نے انہیں یہاں تک پہنچایا ہے تو وہ مزید بھلے پیسے بھی لے رہے ہیں، ان کا فائدہ ہو رہا ہے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ نے انہیں چنا ہوا ہے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے۔ اب اسی ڈاکٹر کو ایک ٹیچر نے بنایا جو 2,000 پہ کام، 20,000 25,000 پہ کام کرتا ہے۔ وہ ڈاکٹر وہ ٹیچر نے بنایا، لیکن وہ ٹیچر بیچارہ وہیں پر ہے، اس کے پاس پڑھنے والے کروڑوں اربوں پتی بن گئے، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی پائلٹ، ٹیچر وہی ہیں۔ دیکھیں اللہ پاک نے ہر ایک کی کوئی نہ کوئی ڈیوٹی لگائی ہوئی۔ اب میرے ذمے جو کام لگایا نا، اس کے ذریعے مجھے بھی نوازا ہے، اور میرے سے لیا گیا وظیفہ جو بھی پڑھتا ہے اللہ پاک کے حکم سے کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ پاک کا حکم، میں لکھا ہوا ہے اللہ کروڑوں دے گا۔ میں نے یہ نہیں کہا غوث پاک کروڑوں دیں گے، میں نے یہ نہیں کہا میں کروڑوں دوں گا، اللہ دے گا، دیتا ہے، دیا ہے، لاکھوں کو دیا ہے 2 دن کا وظیفہ، چاہے 1 دن پڑھو۔ اب بتاؤں، اب شروع کروں بتانا؟ اب ویڈیو کاٹو گے تو نہیں، اب سنو اب کیا چیز بتانے لگا ہوں۔ پہلا وظیفہ سنو، سب سے پہلے نمبر پر آپ کو کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ دیکھیں 24 میں پڑھیں چاہے 25 میں پڑھیں، یہ 2 دن ہیں، یہ 2 دن ہیں، یہ دماغ میں اپنے بٹھا لو، یہ 2 دن ہیں۔ 24 میں یا 25 میں 2 دن میں کسی وقت بھی پڑھ لیں، کسی وقت کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ ساری چیزیں بتا رہا ہوں باری باری، ساری چیزیں باری باری بتا رہا ہوں۔ ہاں مجھے پھر بلیم نہ کرنا وظیفہ سمجھ نہیں آیا، چماٹے لگاؤں گا پھر میں چماٹے، ہاں پھر بتا دوں میں، پھر بالکل رعایت نہیں ہوگی تمہارے لیے۔ تم لوگ جو ہے نا سدھر جاؤ، بالکل سیدھے ہو جاؤ۔ تمہارے جو ہے نا چال چلن ٹھیک نہیں لگ رہی مجھے، تم لوگ ویڈیو دیکھتے نہیں ہو، تھمبنیل پر دیکھ کر بھاگ جاتے ہو، وظیفہ سمجھ میں نہیں آیا، وظیفہ اثر نہیں کیا۔ 1 منٹ پہلے ویڈیو بنتی ہے اور اگلے ویڈیو اپلوڈ ہو جیسے ہی ہوتی ہے، انلسٹ پبلک ہوتی ہے، جیسے ہی یوٹیوب پر آتی ہے 1 منٹ بعد میسیج کرتے ہیں وظیفہ اثر نہیں کیا۔ میرا دل کرتا ہے ان کو گریبانوں سے پکڑ لو، یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، نہ ویڈیو دیکھی، نہ کوئی ویڈیو سے لینا دینا ان کا، نہ وظیفہ پڑھا، بس کامنٹس میں لکھ دیں گے۔ بس ان کو جو ہے نا اللہ کے ولیوں سے بھی نفرت ہے ان کو، یہ نہیں مانتے، یہ بدعتی لوگ ہیں، یہ بولتے ہیں یہ کیا ہے غوث پاک، نہیں مانتے، یہ غوث پاک کو نہیں مانتے تو یہ وظیفے کو کہاں سے مانیں؟ یہ عجیب لوگ ہیں، ان کا مجھے نہیں پتہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کون سی مخلوق ہے، ان کا مجھے نہیں پتہ۔ لیکن آپ جو سچے غوث پاک کے ماننے والے ہیں، غوث پاک کے سچے ماننے والوں، سنو 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 بات سنو، سکون سے بیٹھ جاؤ، تنہائی میں سکون سے بیٹھ جاؤ۔ 24 میں 25 میں دونوں دنوں میں یا دونوں میں سے 1 دن، 48 گھنٹے یا آخری موقع، غربت کا آخری حل، 24 گھنٹے نہیں 48 گھنٹے۔ اب آپ نے ان 48 گھنٹوں میں کسی وقت بھی گھر میں ہو، دکان میں ہو، دفتر میں ہو، آفس میں ہو، کہیں بھی ہو، یہ نہ سوچنا کہ دکان میں ہوں تو ہی پڑھوں گا، گھر میں ہوں تو ہی پڑھوں گا، نہیں، جہاں ہو پڑھو، فائدے ہر طرح کے ملیں گے۔
جہاں بھی پڑھ لو. جو دکانیں کہتے ہو نا نہیں چلتی, تباہ ہو گئے ہیں کاروبار. ان دکانوں پر لائنیں لگیں گی گاہکوں کی. آزماؤ نا, پڑھو نا بیٹا, پڑھو نا بیٹا, بیٹا پڑھو تو صحیح. بیٹیوں میری بیٹیوں, رشتوں کے لیے پریشان ہو, پڑھو نا. ظلم سے پریشان ہو, شوہر مارتا ہے, ساس مارتی ہے, کچھ بھی ہے, بے اولاد ہو, تانے سنتی ہو, غریبی ہے, ایک ایک روپے کے لیے بیٹھی ہوئی ہو, ایک ایک روپے کے لیے اگر بیٹھی ہوئی ہو تو پڑھ لو, آزما لو. ایسا سچا وظیفہ تمہیں کون بتائے گا؟ کون بتائے گا؟ اب سب سے پہلے نمبر پر کیا پڑھنا ہے؟ اللہ پاک کے 2 نام پہلے نمبر پہ. اب جو تم سننے والے ہو نا, اپنے کانوں کو کھول لو, کیونکہ ایسا وظیفہ, ایسی تسبیح, ایسی ترتیب تم نے نہیں سنی ہوگی. یہ میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں, چیلنج سے کہہ رہا ہوں. اگر بھولے بھٹکے بھی آ گئے ہو, فرسٹ ٹائم آئے ہو, تو چینل کو پہلے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دباؤ. پیر ابراہیم شاہ آفیشیل چینل ہے یہ, اس کو سبسکرائب کر لو. گھنٹی کے نشان کو دباؤ تاکہ پہلے آپ کو یہ غوث پاک کے سچے وظیفے ویڈیو جب بھی اپلوڈ ہو ملیں. ویڈیو کو ان بہنوں بھائیوں تک ضرور شیئر کرنا جو غریب ہیں, فقیر ہیں, لاچار ہیں, بیمار ہیں. کامنٹس میں اپنا نام لکھنا. اگر اجتماعی دعاؤں میں شامل ہونا ہو, کامنٹس میں نام ضرور لکھنا. ہر کچھ دنوں بعد ہماری اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں, ایک دو دن چھوڑ کر, تو آپ نے کامنٹس میں نام ضرور لکھنا ہے. اب میرے عزیز دوستوں, میرے عزیز بھائیوں, میری بہنوں, میرے بزرگوں, اب آپ نے سب سے پہلے 2 وظیفے پڑھنے, اور اس سے پہلے کیا پڑھنا ہے یہ بھی سمجھ لیں. سب سے پہلی چیز دیکھیں, وظیفے سے بھی پہلے کیا پڑھنا ہے یہ سمجھیں. اسی لیے میرا سر درد ہو گیا کہ میں ان لوگوں کو کیسے سمجھاؤں. ان لوگوں کو میں سمجھا کے تھک جاتا ہوں, لیکن پھر بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتا. سب سے پہلے ایک بار درود شریف پڑھو, ایک بار. کون سا؟ کوئی بھی پڑھ لے, کوئی بھی درود شریف پڑھ لے. درود ابراہیمی یاد ہے, نماز میں پڑھتے ہو, چاہے وہ پڑھ لو. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہے, صلی اللہ علیہ محمد یاد ہے, نہیں یاد چھوڑ دو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا. پہلا وظیفہ سنو, توجہ سے, دھیان سے سنو. پہلے نمبر پر 2 وظیفے پڑھنے ہیں, بچوں والے آسان وظیفے. انہیں پہلے بھی پڑھا ہوگا, لیکن آج ترتیب, تعداد, طریقہ, دن, سب چیزیں الگ ہیں. بالکل نیا, لیٹسٹ 2025 کا لیٹسٹ وظیفہ, لیٹسٹ وظیفہ, بالکل ٹاپ کلاس وظیفہ, ٹاپ نمبر 1 وظیفہ, ٹاپ کلاس وظیفہ. غربت کا دشمن, قرضوں کو دور کرنے کے لیے نمبر 1, بے اولادی کا دشمن, ظالم کا ظلم ختم. سب چیزیں دنیا کی آپ کی مٹھی میں ہوں گی. پوری دنیا عزت کرے گی, جہاں جاؤ گے وہاں عزت ہوگی. مٹی میں ہاتھ ڈالو گے سونا بن جائے گا. ایسی قسمت چمکے گی. رب کے لاڈلے بن جاؤ گے, رب کے دوست بن جاؤ گے. رب کے لاڈلے پر پھر ظلم نہیں ہوتا, رب کے لاڈلے پر پھر قرضہ نہیں ہوتا, رب کے لاڈلے کے پاس پھر غریبی نہیں آتی. یہی وجہ ہے اس عمل کی کامیابی. پڑھنے والا رب کا لاڈلا, رب کا دوست, رب کا قریبی بن جاتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ اب 2 وظیفے آپ نے پہلے نمبر پہ پڑھنے. میرے دوست, یا اللہ, اللہ پاک کا ذاتی نام, ساتھ میں یا ربنا, اور ساتھ میں خفیہ جملہ. پہلے نمبر والا وظیفہ پہلے اچھی طرح سمجھنا ہے, پہلے نمبر والا وظیفہ. آگے مت بڑھ. اے غریب, بہت ٹھوکریں کھا لی تو نے, بہت ٹھوکریں کھا لی. اب نہیں, اب تو در کی ٹھوکریں نہیں کھائے گا. آج فیصلہ ہوگا. آج تیری غریبی دور نہ ہو تو جوتے سے میری پٹائی لگا دینا. آج تیری غریبی نہ دور ہو تو جوتے سے میری پٹائی لگا دینا. جا, اتنی بڑی بات کر دی بیٹا میں نے, اتنی بڑی بات کر دی تجھ سے. آج تیرا فیصلہ ہو جائے گا. آج تیری تمام بیماریاں, پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اب پہلا وظیفہ سن. یا اللہ, اللہ پاک کا ذاتی نام ہے, پڑھ سکتا ہے نا؟ ایک بار درود شریف پڑھ لے بیٹا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل شروع کر دے. تنہائی میں بیٹھنا, 24 میں پڑھ, 25 میں پڑھ, چاہے دونوں میں پڑھ. کسی وقت کی نماز کے بعد پڑھ, ویسے ہی پڑھ جیسے دل کرے, جہاں دل کرے.
جس وقت چاہ، لیکن 24 اور 25 میں یہ دن نہیں نکلنے چاہیے. 48 گھنٹے ہیں یار، 1 منٹ نہیں نکال سکتا، لیکن کوشش کرنا 2-3 بار 24 میں بھی پڑھ لے، صبح دوپہر شام، اور 25 میں بھی 2-3 بار پڑھ لے. دیکھیں بندہ سال میں جو ایک دن آتا ہے نا کسی وظیفے کو عمل کو کرنے کے لیے، تو بندہ کوئی نہ کوئی ہو سکتا ہے اس کے دل میں بھی ہوتا ہے کہ یار کوئی غلطی کوئی کمی پیشی نہ ہو جائے، تو بندہ خود بھی کنفیوز ہوتا ہے. تو 2-4 بار 24 میں، 2-4 بار 25 میں کیا جائے گا یار. پورا دن لوگوں کے آگے جاتا ہے مانگنے، 500 دے، 1000 دے، 2000. وظیفے پڑھنے میں موت پڑی ہے، ٹک ٹاک چلانے میں تجھے موت نہیں پڑی. ٹک ٹاک تو چلائے گا ادھار لے کر، مانگے ہوئے بھیکے ہوئے وائی فائی سے بھی تو ادھار ٹک ٹاک چلائے گا، لیکن سچے وظیفے نہیں پڑے گا. تجھے جلدی چاہیے 2 بار یہ پڑھوں، 3 بار یہ پڑھوں، وقت ان کا بھی ضائع اپنا بھی ضائع، کچھ حاصل نہیں ہوگا تجھے، کچھ بھی نہیں ہوگا. میں نے 10 سال ضائع کیے ہیں، 10 سال میں نے وظیفے پڑھے یہاں وہاں سے دیکھ. جو ٹھوکریں میں نے کھائی ہیں وہ تم مت کھاؤ، جو پریشانیاں میں نے جھیلی ہیں وہ تو مت جھیل. پہلا وظیفہ سنو. ایک بار درود شریف پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا. اب آگے سنو، پہلے نمبر والا وظیفہ سنو. یا اللہ یا ربنا، اور ساتھ میں ایک الفاظ، ایک جملہ، یا ربنا دوسرے پہ پڑھنا. یعنی سب سے پہلے آپ نے پہلے نمبر پر وظیفہ کیا پڑھنا ہے پہلے یہ سمجھو. پہلا وظیفہ پہلے نمبر پر 3 وظیفے آپ نے پڑھنے، یعنی کہ 2 تو وظیفے ہیں اور ایک ساتھ میں الفاظ ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ پورا ایک وظیفہ بن جائے گا. یا اللہ یا ربنا ساتھ میں المدد، یہ پورا ایک وظیفہ بن گیا پہلے نمبر والا. ایک بار درود شریف اگر یاد ہے، نہیں یاد ڈائریکٹ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو. یا اللہ یا ربنا المدد یہ 1 بار ہو گیا. یا اللہ یا ربنا المدد 2 بار ہو گیا. یا اللہ یا ربنا المدد 3 بار ہو گیا. 11 بار یہ وظیفہ پڑھ لیں. 11 ٹائم 11 بار پڑھ لیا. پڑھو گے جیسے ہی دیکھیں میری ویڈیو پہلے دیکھو اچھی طرح، ساتھ میں بھلے پڑھ بھی لو، پہلے سمجھو پھر پڑھو، سمجھو پھر پڑھو. غلطی کی گنجائش نہیں ہے، غلطی لگے ہو گئی پھر پڑھ لو، پھر پڑھنا پڑے گا. اور میں تو یہی کہوں گا صحیح بھی پڑھا ہے تو بھی 2-4 بار 24 میں 25 میں بھی 2-4 بار پڑھو. صبح دوپہر شام رات، یا ہر وقت کی نماز کے بعد پڑھ لو، 5 وقت کی نمازوں کے بعد پڑھ لو، یا ویسے ہی پڑھ لو. 11 بار پہلا وظیفہ یا اللہ یا ربنا المدد، یا اللہ یا ربنا المدد. تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑیں یا سیدھے ہاتھ پر یا کاؤنٹنگ تسبیح پر، جیسے بہتر لگے. 11 بار پڑھ کر وہیں بیٹھے بیٹھے دوسرا وظیفہ، دوسرے نمبر پر اب جو وظیفہ پڑھنا ہے دوستوں بھائیو بہنوں، دیکھیں پہلے میری بات سنیں. ہوتا کیا ہے، پورا سال گناہ کرتے ہیں، پورا سال چوریاں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت، زنا، کتنی چیزیں کر جاتے ہیں جو ہمیں جانے انجانے میں، کہ ہمیں خود بھی اس کا علم نہیں ہوتا. ہمیں خود بھی نہیں ہوتا علم یار. ہم تو اچھا سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، ہم تو بولتے ہیں یار ہم غیبت کر رہے ہیں، ہم تو اچھائی کے لیے سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی باتیں پیچھے کر رہے ہوتے ہیں. ہم پورا سال گناہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کی بڑی وجہ وظیفے نہ اثر کرنے کی یہ بھی ہے کہ ہمارے وظیفے اثر نہیں کرتے. اس کی وجہ کیا ہے، پورا سال گناہ کرتے ہیں، ہمارے وظیفے اثر نہیں کرتے. تو اب جو دوسرا وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے غوث پاک کی اس لاڈلی تسبیح میں، غوث پاک کے اس لاڈلے عمل میں، دوسرے نمبر پر استغفر اللہ. آج استغفر اللہ کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھ بیٹا، آج استغفر اللہ کے کمالات کو اپنی آنکھوں سے دیکھیو. باتوں پر یقین نہ کرو، کوئی بھی نہ کرو. میں تو یہی کہوں گا کہ ہر بندہ یہی کہے گا میری چیز اچھی ہے، لیکن میں تو آپ کو کہتا ہوں پہلے پڑھ لو. میں کامنٹ سے بیٹھا ہوا ہوں، اگر ایک بندہ بھی اس عمل کو پڑھنے کے بعد، ایک بندہ بھی اگر آ کر صرف یہ کہہ دینا کہ میرا وظیفہ اثر نہیں کیا، میں جوتے سے تمہارے ہاتھ سے پٹائی کھانے کے لیے تیار ہوں. کیونکہ میں اس وظیفے کو جانتا ہوں، میں اس عمل کو جانتا ہوں. 24-25 کا یہ وہ خزانہ تمہارے حوالے کر دیا ہے دوستوں، جسے صرف پچھلے سال میں نے 500 بندوں پر آزمایا. 500 نے غیبی مدد دیکھی، 500 کے 500 نے غیبی دولت کی بارش دیکھی.
تب جا کے آپ تک یہ وظیفہ آج اس سال دوبارہ موقع ملا ہے، کیونکہ پچھلے سال میں ویڈیو نہیں بنا سکا تھا اس کی، تو اس سال کیونکہ پورا سال تو پھر میں اس وظیفے کو بتا ہی نہیں سکتا، کیونکہ 24 اور 25 کا وظیفہ ہے، اس کے علاوہ کسی اور دن یہ فائدہ دیتا ہی نہیں ہے، میں نے دیکھ لیا ہے پڑھ کے، 24 25 کو ہی فائدہ دیتا ہی ہے، یہ مجھے نہیں پتا، یہ غوث پاک جانے، اللہ جانے، یہ ان کے معاملات جانے، جو چیز لکھی ہوئی ہے جس دن کی اس دن کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں، اسی لیے آپ نے توجہ دھیان دل سے اس پورے عمل کو پڑھ لینا ہے، اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے، بے دلی سے بے ترتیبی سے نہیں، سچے دل سے سچے یقین سے پڑھنا ہے۔ اب دوسرا وظیفہ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لے، اگر ہو تو، اور نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ آپ نے عمل میں شامل کرنا ہے۔ استغفر اللہ دوسرے نمبر پر کتنی بار؟ 41 بار، 41 ٹائم، ایک بار بھی کم زیادہ نہ ہو، ایک بار بھی کم زیادہ نہ ہو، یاد رکھیے گا، کمی پیشی معاف نہیں ہے، لگے ہو گیا تو دوبارہ پورا عمل ریپیٹ کرنا پڑے گا، بس یہی بات ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اب دوسرا وظیفہ بھی آپ نے ماشاءاللہ سے اگر پڑھ لیں جب عمل ویڈیو دیکھنے کے بعد 41 بار 41 ٹائم، تو وہیں بیٹھے بیٹھے جگہ چھوڑے بغیر، کسی سے بات کیے بغیر، بات نہیں کرنی عمل پڑھتے وقت، بات کر لی عمل ٹوٹ جائے گا، پھر نہ کہنا کہ وظیفہ اثر نہ کیا، بات نہیں کرنی، یاد رکھیے گا، ایسا نہیں کہ ایک وظیفہ پڑھا فون آ گیا، ہیلو ہیلو امی، ہیلو ابا لگ گئے، ہیلو بھائی، ہیلو نانا، ہیلو، یہ تو تمہارے کام ہے، پھر کہتے ہو وظیفے اثر نہیں کرتے، یہ کام نہ کرنا۔ اگر ایسا کوئی فون آ جائے سائلنٹ کر دو موبائل، عمل 1 منٹ، یار 1 منٹ فارغ وقت میں عمل نہیں پڑھ سکتے کیا؟ 1 منٹ یار، 1 منٹ کی بات ہے اور زندگی بھر آسانی، 1 منٹ کی بات ہے اور ساری زندگی کی خوشیاں ہی خوشیاں۔ بڑا بد نصیب انسان ہوگا وہ جو آج یہ عمل نہ پڑے گا اور کل 25 کو نہ پڑے گا۔ تیسرا وظیفہ دولت کا ایٹم بم، مشکل کشا، محبوب کو قدموں میں، ظالم کا ظلم ختم، بیمار کی بیماری ختم، بے اولادوں کو اولاد مل جائے، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، گھر سے غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جائیں پڑھتے ہی۔ تیسرا وظیفہ میرا فیوریٹ ہے، میں ہمیشہ سے اس وظیفے کو پڑھتا ہوں، 24 25 کو نہیں، یہ وظیفہ جو ہے نا اسے غوث پاک نے اس عمل میں شامل کروایا ہے، لیکن اس وظیفے کو میں ہمیشہ سے پڑھتا آیا ہوں، یہ میرا بڑا ہی لاڈلا وظیفہ ہے، اس کی بڑی میں نے کرامات معجزات دیکھے۔ یہ وہ وظیفہ ہے میرے دوستوں، میرے دکھیارے بھائیوں بہنوں، یہ غریبی کو گریبان سے پکڑ لیتا ہے، یہ غریبی کا دشمن ہے، یہ اللہ پاک کا وہ جلالی نام ہے کہ اسے پڑھتے ہی رب کریم کی رحمت جلال میں آ جاتی ہے۔ رب کریم خود کہتے ہیں کہ یہ کون ہے جو اتنے جلال سے پکار رہا ہے، کون ہے، فرشتوں سے کہہ دیتے ہیں کہ کون ہے جو اتنے جلال سے پکار رہا ہے، فرشتے رب کے حضور پیش ہو کر آپ کا نام لے لیتے ہیں پڑھنے والے کا، رب کریم یہ بڑا پریشان ہے، یہ مجبور ہے، یہ لاچار ہے، بیمار ہے، یہ در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، یا آج بڑا مایوس ہے، رب کریم کہیں گے اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اس کی مدد کرو، جاؤ اس کے دروازے پر جا کر مدد کرو، اس کی خالی جھولیوں الماریوں کو بھر دو۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر یا ذل جلال والاکرام اپنے انداز میں پڑھیں، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام اپنے انداز میں پڑھیں، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام کو آپ نے 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائم یا ذل جلال والاکرام کا وظیفہ پڑھ کر آخر میں، اور دیکھیں یہ وعدہ آپ نے کرنا ہے، میرے لیے دعا کرنی ہے، اور اپنے بہن بھائیوں کو نہ بھولیے گا، ویڈیو شیئر ضرور کرنا اور کامنٹس میں آمین ضرور لکھنا اور اپنا نام بھی لکھنا، چینل کو پیر ابراہیم شاہ آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دینا تاکہ میری اس طرح کی ویڈیوز آپ کو فوراً ملتی رہیں۔ اب اللہ والوں، اب آپ نے فوری طور پر عمل کا آخری وظیفہ دوستوں بھائیوں بہنوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آپ نے اس عمل میں سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ کوثر کو آپ نے پڑھنا ہے، 3 بار پڑھنا ہے، 3 بار سورہ کوثر پڑھ لیں،
آخر میں درود شریف پڑھیں جو شروع میں پڑھا تھا. اگر نہیں پڑھا تو بس ہاتھ اٹھائے, جھولی پھیلائے, اللہ پاک سے خوب مانگیں. مانگتے مانگتے عمل کمپلیٹ کیجئے گا, انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے. اپنا خیال رکھیے گا دوستوں, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سچا وظیفہ بتا دیا. اللہ حافظ.